اس طرح انسانی زندگی کا ایک اندازہ تھرمامیٹر سے ہوتا ہے. ڈاکٹر تھرمامیٹر رکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کم ہے زیادہ ہے، شوگر زیادہ ہے کم ہے. اللہ جانے جسم میں اور ہزاروں ایسے معاملات ہیں جو ابھی تک ڈاکٹری پکڑ میں نہیں آئی، اور مخلوق کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس نے پیدا فرمایا ہے. انسانی زندگی کئی چیزوں پر موقوف ہے. ذرا سا اس میں فرق آ جائے، کھانے میں، پینے میں، آرام میں، فکر میں، تو موجودہ ہیئت اور کیفیت میں تزلزل واقع ہوتا ہے. اس کا علاج بھی اسی طرح ہوتا ہے، آرام، راحت، بے فکری، اللہ کا ذکر و یاد. آج کل ایک عجیب رواج ہے، ذرا سا کوئی جھٹکا لگے یا کوئی تکلیف آ جائے، او جادو ہو گیا، میرے اوپر اثرات ہے. اور بڑے خوش ہوتے ہیں اگر آپ نے ان سے کہا کہ ہاں آپ کے اوپر تعویذ لکھوا کر آپ کے پیروں کی مٹھی لے کر اور وہ تعویذ بنا کر کالی بلی کے گلے میں لٹکایا گیا اور بلی تندور میں جل گئی، بس یہ خوش ہو جائے گا کہ اب میں بھی جہنم جانے والا ہوں. اور اگر آپ نے اس کو کہا کہ کوئی اثرات نہیں ہے، سب وہم ہے، خیالات ہے، جھوٹ ہے، بڑے خفا ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو جانتا ہی نہیں ہے. وہ جاہلوں کے یہاں مشہور ہے نا کہ حضرت جب معراج پر جا رہے تھے تو گھوڑی کے پیچھے کیا چیز تھی؟ تو اگر کسی نے کہا کہ بھئی گھوڑی کے پیچھے گھوڑی کی بچی تھی تو کہا یہ تو عام سا مولوی ہے. اور اگر کہا گھوڑی کے پیچھے گائے کی بچڑی تھی، کہا شاباش، زبردست علم والا. اب گھوڑی کے پیچھے بچڑی کا کیا کام تھا؟ لیکن کمعقل لوگوں نے کیسے پراپیگنڈے کیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سحر و عصیب اور جادو دنیا کے اندر کچھ اعمال ہیں کہ جب وہ منطبق ہو جائے تو آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے. اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ زیادہ تسلیم نہ کریں اس کو. جب قبول نہیں کریں گے تو اثرات جلدی ختم ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ جس عمل پر یہ اثر ہو اس کو قائم رکھیں. جیسے ایک آدمی پر سحر ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا تو نماز جاری رکھے، تکلیف رہے گی لیکن اثر ٹوٹ جائے گا. طب و حکمت اور سحر تینوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص اس کو مانتا ہے اس پر جلدی اثر ہوگا، اور جو نہیں مانتا ہے وہ دیر تک آرام سے رہے گا، اس کو صحت اور شفا جلدی مل جاتی. علماء شریعت فرماتے ہیں کہ جو مانتا ہے اس کا ایمان جلدی کمزور ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے اس کا ایمان قوی رہتا ہے اور وہ توحید کے باب میں مستحکم رہتا ہے. تکالیف تو پیش آتی ہے، انسانی زندگی کیا چیز ہے، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اس عمل میں کیا خلل ہو سکتا ہے. پوری طرح ٹھیک ٹھاک ہو کر کے وہ قائم رہتا ہے، بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ انسانی جسم میں کوئی ایسا تزلزل ہے. تو جیسے بے آرامی سے فرق آتا ہے، خلاف طبع کھانے سے فرق آتا ہے، بے موقع نیند سے فرق آتا ہے، جلدی اٹھنے سے بھی فرق آ جاتا ہے، اسی طرح کسی دشمن کے تیر چلانے سے بھی فرق آ سکتا ہے. لیکن یہ کوئی ایسے لا علاج بیماری نہیں ہے. آدمی مضبوط رہے اور جو اعمال شریعت نے تجویز فرمائے انہیں سینے سے لگائے اور پختگی سے کرے، اور حق تعالی پر بھروسہ کرے کہ خدایا موت، حیات، صحت، مرض، اچھائی، برائی، عزت، ذلت کے مالک اکیلے آپ ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں. اور اس مضبوطی اور عزم جزم کے ساتھ اس کی طرف مراجعت کرے، اپنی بندگی پیش کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آرام مل جائے گا. تھوڑی بہت تکلیف گزر کی، آخر کار صحت و شفا کی دولت نصیب ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.